اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، واصل علوم سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک انتہائی بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق کوئی آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پانی، واٹر۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ رہتے ہیں تو پانی ان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ اب بہت سارے خوش قسمت لوگ، جن میں سے میں بھی ایک خوش قسمت آدمی ہوں، کہ جن کے علاقوں میں پانی، زمینی پانی بہت پیارا، اچھا، ہر قسم کی کثافت سے پاک ہوتا ہے، اور بہت سارے بدقسمت لوگ بھی ہیں کہ جن کے علاقے میں پانی اچھا نہیں ہوتا۔ تو آج ہم پانی پر بات کریں گے۔ تو معزز ناظرین، سب سے پہلے آج ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ چونکہ موسم گرمی کا ہے اور لوگ بڑا چل پانی پی رہے ہوتے ہیں، شدید ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں معتدل پانی پینا چاہیے۔ تو بات کرتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پینا چاہیے، جیسا کہ میں نے اپنے تھمبنیل پہ بھی آپ کو یہ باور کروایا ہے۔ تو عام طور پر ذرا سی دیر کے لیے تو یہ جو ٹھنڈا پانی ہے یہ فرحت بخش محسوس ہوتا ہے، سکون آ جاتا ہے، انتہائی شدت کی جو پیاس ہوتی ہے، حلق میں جو ایک احساسات ہوتے ہیں شدت کے، وہ ختم تو ہو جاتے ہیں۔ لیکن در حقیقت اس کے برعکس کوئی بات ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی جسم کے کئی نظام کی کارکردگی پر انتہائی منفی اثرات پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا پینا صحت کے لیے نہ صرف نقصان دہ ہے، بلکہ گرم پانی پینا صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی غذائیت کی افادیت کو ختم کر دینے کا موجب بنتا ہے، یعنی جو غذائیں ہم آلریڈی کھا چکے ہیں یا جو بعد میں ہم نے کھانی ہیں، تو ٹھنڈا پانی اس کی افادیت کو زائل کرنے کا موجب بن رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر انسانی جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ 37 ڈگری، 37 ڈگری، تو یعنی 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ تو ٹھنڈا پانی پیتے ہی یہ یکدم بہت کم ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈا پانی پینے کے بعد بدن میں شدت سے اپنی توانائی کو بحال کرنے کے لیے تیزی سے اس کو اپنے اور افعال بروئے کار لانے پڑتے ہیں۔ 37 کو ہم نے یکدم کول کیا، ٹھنڈا کیا، اب باڈی دوبارہ سے اپنے دیگر افعال کو بروئے کار لانے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے بہت ساری سٹرگل کرتی ہے۔ تو وہ جو توانائی غذا کے ہضم کرنے اور معدہ آنتوں میں اس کے انجذاب کے بعد کام آتی ہے، وہ بدن کے درجہ حرارت بحال کرنے میں ساری صرف ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلا نقصان ہے، اور یہ ٹیکنیکل بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، کہ جو توانائی ہمیں کھانا کھانے کے بعد، غذائیں لینے کے بعد بحال ہوتی ہے، اور اس کو ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے بروئے کار لانا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں اور 37 سے ہم نیچے جاتے ہیں ڈگری سے، تو پھر اس کو دوبارہ بوسٹ کرنے کے لیے وہ توانائی کا بہت سارا حصہ وہاں صرف ہو جاتا ہے۔ پھر ٹھنڈا پانی پینے سے حلق میں شدید سوزش ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور نظام تنفس میں بھی ابتری پیدا ہوتی ہے، اور بلغم بننا شروع ہو جاتا ہے، بلغمی مزاج لوگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حلق میں عجیب سی انفیکشن ہوتی ہے اور یہ درد کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر تحقیق سے علم ہوا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینے والوں کو خصوصی طور پر سر درد اور درد شقیقہ، ہیڈک اور مائیگرین یہ بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔
اس امر کے کافی امکانات ہوتے ہیں کہ برف میں آلودگی بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اب جو کارخانوں کی بنی برف ہوتی ہے تو ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی کی کیفیت کیا ہے, کہاں سے وہ پانی لیا گیا ہے جس پانی کو وہ فریز کر کے برف کی شکل میں ہمیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہائیجینیکلی کیا وہ اچھا کارخانہ ہے یا نہیں ہے, کیا وہ پانی آلریڈی اچھا ہے یا نہیں ہے, جس زمینی پانی کو وہ برف بنا کے ہمیں پیش کر رہے ہیں آیا اس زمین کے پانی کا ذائقہ کیسا ہے, اس میں کثافتیں ہیں یا نہیں ہیں, اس پر ہمیں کوئی بھی تحقیق نہیں ہوتی. عام طور پر ان میں جرثومے ہوتے ہیں ان پانیوں میں یا فنگس ہوتے ہیں جو تیزی سے پرورش پاتے ہیں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کے باوجود بھی صحت کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. اسی لیے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے چینی لوگ ہیں جو چین میں رہتے ہیں تو چینی قوم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ٹھنڈا پانی قطعاً نہیں پیتی, ٹھنڈے پانی سے وہ اوائڈ کرتے ہیں. اور غالب خیال ہے کہ اور یہ پرانی کہاوت بھی ہے اور یہ درست ثابت ہو رہی ہے, اب یہ پرانی کہاوتیں اب درست ثابت ہو رہی ہیں کہ جس کا مفہوم کچھ ایسے بنتا ہے کہ چین کی سیاحت کرنے یا وہاں سے علم سیکھنے سے ذہانت کے مزید دریچے کھل جاتے ہیں. تو یہ تھا پانی کے حوالے سے آج کا ہمارا کانٹینٹ, اور اگلے کانٹینٹ میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ انسانی جسم کو کتنا پانی درکار ہوتا ہے اور کتنا پانی پینا چاہیے. تو اس موضوع کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امید واسق ہے کہ آج کا ہمارا پانی کے حوالے سے یہ جو تعارفی کنٹینٹ ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا, اور پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے. اور جو لوگ آج ہمارے چینل سے پہلی دفعہ وابستہ ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی قسم کی معلومات پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو فرسٹ آف آل نوٹیفیکیشن ملنا چاہیے اور آپ مستفید ہو سکیں. نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.